آپ اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع الربع افسانہ نگار محمد الیاس پیدائش 22 دسمبر 1944 نوشہرہ گجرات تعلیم BA اعزازات ایکسیلنس انیشیٹو ایوارڈ نیشنل بینک آف پاکستان کتب 2000 پر لکھی کہانیاں افسانے 1995 مور پنکھ پہ لگی آنکھیں افسانے 1997 صدیوں پہ محیط ایک سفر افسانے 1998 منظر پس غبار افسانے 2000 دوزخ میں ایک پہر افسانے 2005 کوہر ناول 2007 ایوارڈ یافتہ ناول برف ناول 2010 باش ناول 2010 چنار روی خرو حقیقت حاجی محمد صابر چیئرمین گروپ آف ریسیور رائٹس برطانیہ کی نوائے عمری 2003 اور دیگر لوہے ازہر پر لکھی تحریر افسانہ اس کے ذہن میں دل کی لوح پر ایسے مسحور کن مناظر کا عکس کیسے اتر آیا تھا؟ کوئی ادب پارہ پڑھا خواب دیکھا یا فلم اسے یاد نہیں۔ ایسی خوابناک سی زندگی گزارنے کی خواہش اس نے شعوری کوشش کے تحت کی یا سب کی سب کسی تقریر اور مادیت کی شاخسانہ تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ وہ دیکھتا کہ ایک دراز الگ تھلگ بلند مقام پر چھوٹے سے پہاڑی گھر میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت رہائش پذیر ہے۔ دونوں در و دیوار اور جنگل کے میں ایک دوسرے سے جڑے بائیں حمائل کیسے مسخرامی سے گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ زمین پر گرے زرد پتوں کی تہ بہت دبیس ہو چکی ہے جس پر برف کی چادر بچھی چل رہی ہے۔ گھر کی ڈھلان پر چھت تازہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند برف گر رہی ہے اور چمنی سے سفید و دودیا دھوئیں کے بل کھاتی لکیریں بڑے ناز سے جھومتی ہوئی اوپر اٹھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سردی میں سے کپ کپ آنے لگتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کر دیتا ہے، سر پر رکھی فر کی ٹوپی کھینچ کر اس کے کان ڈھانپ دیتا ہے اور مفلر اتار کر اس کے گلے میں بڑے سلیقے سے لپیٹ دیتا ہے اور اسے پہلو سے لگائے گھر لے آتا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں بہت بڑا آتش داں جس میں آگ جل رہی ہے۔ وہ اس میں بہت سی لکڑیاں ڈال دیتا ہے اور اپنے ساتھی کو آرام دہ بستر پر بٹھا کر خود کافی بنانے لگتا ہے۔ کافی سے بھرے مگ ہاتھوں میں لیے وہ ایک دوسرے کو محبت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے، میری جان، تیرا بہت شکریہ، میرے ساتھ زندگی نبھانے کا بہت شکریہ۔ عورت نازک ہونٹوں پر کومل سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگتی ہے۔ آتش دان میں جلتی لکڑیاں چٹکتی ہیں، باہر برف باری تیز ہو جاتی ہے، درختوں کی شاخوں سے ٹانکے بچے کھچے زرد پتے بھی گرنے لگتے ہیں۔ ایک ردھم سے گرتی برف کی سرسراہٹ اور زرد پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، جلتی لکڑیوں کی چیخ اور گرم کافی کی سبک لطیف چسکیاں یہ کامل سکون اور دلوں میں رچی ازلی راحت کا جائیں فزاں احساس دلاتی ہیں۔ دنیا کے جھمیلوں اور سے ماورا ایک ایسی کیف انگیز کیفیت جسے صرف انہی لمحات میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ پھر اپنی ساتھی سے مخاطب ہوتا ہے، میرے ان وعدوں کو بھول جانے کا شکریہ جو میں نے یہ ایفا نہ کیے۔ پھر ایک دل آواز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر نرم بوسہ ضبط کرتی ہے۔ کمرے کی فضا کچھ ایسی خوش الوہانہ رقص کرنے لگتی ہے جیسے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو منظر یکسر مختلف تھا۔ 4 کمروں پر مشتمل بھرا گھر، سیمنٹ سریے بجری اینٹوں سے بنایا ہوا مکان، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سنگ-لاخ پتھر جس سے حبس گرمی اور بھیڑ اپنی بچھڑی ہوئی دری سمٹی بھاری کامداری روسی ملبوسات تو دھات سے بنے زیورات اور باہر سنگار میں الجھی وہ دوشیزہ جسے نازک نازک سی ہرنی سیات کی خوشنودی کلیاں ہنستی ہوئی گھر کے اندر باہر ہر سو گھوم رہی بکھرا ہوا سامان، مہمان ہی مہمان
ہنگامہ شور برپا، یہ ایسا منظر تو نہیں تھا جو ازل سے اس کے دل میں سجا ہوا تھا۔ وہ پہاڑی گھر، چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں، نرم نرم برف پر زرد پتے، آتش دان میں جلتی آگ اور کافی سے بھرے دونوں مگ، وہ سب کیا ہوا؟ بہت پہلے جب ایک میڈیکل جرنل پہ یہ آرٹیکل اس نے پڑھا تھا کہ طویل عرصے تک ایک دوسرے کو گہری رفاقت میں ازدواجی زندگی گزارنے والے جوڑوں کی شکل و صورت بھی مماثلت پہ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ہنس پڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک عورت مرد کا نقش نقشہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو، محض طویل اور خوشگوار ازدواجی رفاقت کے باعث ہم شکل ہو جائیں؟ وہ 24-25 سال کا تھا، اس کی بیوی 21-22 کی جب وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے تھے۔ وہ خوب گوری چٹی تھی، نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والی پرکشش اور خوش اتوار لڑکی، جبکہ وہ خود بھی بہت اسمارٹ تھا۔ تیکھے نین نقش لیکن رنگت گندمی تھی، دونوں میں شکل و صورت کے لحاظ سے قطعاً کوئی مماثلت نہ تھی۔ ماں سوائے اس کے دونوں کے قد قامت بڑی متناسب تھے۔ ان کی شادی کو اب 37 سال ہو گئے تھے۔ گزشتہ چند سالوں سے وہ محسوس کرنے لگا تھا ان دونوں میاں بیوی کی شکل و صورت خاصی مشابہت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تبدیلی کب سے عمل پذیر ہونے لگی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان کے اکثر ملنے والے یہ خیال ظاہر کرتے کہ دونوں آپس میں فرسٹ کزنز ہوں گے، اس بارے میں استفسار کرنے لگتے، حالانکہ حقیقت قطعاً اس کے برعکس ہی دونوں خاندان شادی سے بیشتر ایک دوسرے سے واقف ہی نہ تھے، بلکہ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ رشتہ بس جڑ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں، بس کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، پہلے ہم خدا سے اولاد مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب جلدی جوان ہو۔ ابھی وہ اپنا آپ سنبھالنے کے لیے قابل نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ ان کی خوشیاں دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ منصور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کل 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ان کی ماں کو بھی تمام عمر ایسی ہی جلدی پڑی رہی۔ ایم اے کرنے کے بعد ابھی ڈھنگ سے روزی کمانے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ فرزین سے اس کی شادی کر دی گئی۔ بہت جلد اس کی ماں گھر والوں کو شاید احساس ہو گیا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب نے مل کر یہ کوشش کی اپنی بیوی کو زیادہ قریب نہ ہو سکے۔ جانے ماں کا دل کیوں چاہتا تھا کہ بیٹا اس سے پوچھ کر اجلاء عروسی میں قدم رکھے۔ فرزین کا کوئی قصور نہ تھا، وہ کم گو، خوش اخلاق، خوش شکل، راضی برضا رہنے والی قسم کی روح تھی، جو بڑی آسانی سے اپنے میاں کے دل پر اثر انداز ہو گئی۔ اس نے کبھی کوشش نہیں کی وہ سب کو پچھاڑ کر آگے نکل جائے اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے پھرے۔ وہ وقار کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتی اور قطار میں سب سے آخر پر کھڑے ہونے والی ایسی عورت تھی جو بعد میں آنے والوں کو بھی مسلسل اپنے آگے کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتے نہیں تھکتی، خواہ کھڑکی کے نزدیک ٹیس رکھنے سے قبل ہی رات گہری ہو جائے اور کواڑ بھیڑ جائیں۔ منصور اپنی ماں اور 5 بہنوں بھائیوں کا واحد کفیل تھا۔ اس نے کبھی بھی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کی، نہ جانے کیوں پھر سے بیاور کرانے کی کوشش کرتی کہ اس کی بیوی کوئی ایسی خاص چیز نہیں، بلکہ یہ سیانوں کی کہاوت اسے بار بار ذہن میں نشین کرائی دیتی کہ کوکی کیری رن کبھی بھی قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بات پر رنجیدہ ہو جایا کرتا کہ جس لڑکی کی آنکھوں، بالوں اور رنگت کی تعریف کر کے اس کے مائل کرنے کا، اس کا جذبہ شوق میں آگ بھڑکانے کا جتن کیے جاتے رہے، اب وہی خوبیاں عیب ہونے لگیں۔ پھر ایک روز اس کی ماں نے صاف کہہ دیا وہ اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، تاہم اس نے زندگی میں وہ پہلی بار اپنی ماں کے حکم کے خلاف فیصلہ دیا۔ منصور کا یہ کامل اطمینان نصیب تھا کہ فرزین وہی عورت ہے جس کے خوابوں میں ازلوں سے بسی ہوئی تھی۔ سردست پہاڑی گھر، برف، زرد پتے، آتش دان میں جلتی آگ اور کافی کے مگ موخر ہوئے ہیں۔ وہ اپنے خواب کی تعبیر کا ہاتھ آیا گوشہ تھامے رہنا چاہتا تھا۔ جس طرح منصور باپ کو بستر مرگ پر یہ ملا رہا کہ وہ طبیعت کی ملان کے باوجود بھی جی بھر کر میٹھا کھائے بغیر ہی ذیابیطس کے مرض کا شکار ہو گیا، اس طرح ہمیشہ یہ احساس محرومی کسک کی طرح اس کے دل میں جا گزرتی رہا کہ شادی کا اولین دھنک رنگ اور کیف ور دور نہ تجربہ کاری اور عدم فعالیت کے بیجا وہم کا شکار ہوتا رہا۔ مستقبل کے بارے میں کچھ غیر واضح انجانے خوف مارے سکتے ٹوٹتے رہے، پھر جھوٹتے وصال کے لمحات بھی بے ثمر نہ رہے۔ اسے تمام عمر سے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے بے پناہ کام کے شدید دباؤ کے زیر اثر بھرپور مصروفیت کے باعث شکستہ اعصاب کے ساتھ کچھ رسمی اور غیر رسمی رکاوٹوں کے باوجود مختصر مکانیت کے حامل ایک بھرے پورے گھر میں محض کاغذ کی دیوار کی اوٹ خفی ساتیں گزار رہا ہو۔ ایسی بے پایاں تشفی کے باوجود بھی وہ باپ بننے نہ پایا۔
اسے ہی پتہ نہ چلا وہ کب جوان تھا کب بوڑھا ہو گیا۔ چھوٹے بھائی بہنوں کا مستقبل سنوارنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بھی اولاد تھی، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، سب کنارے لگ چکے تھے۔ ناخدا جتنا عرصہ اور لہروں سے برسر پیکار رہا، تاریکیوں میں بھی اس کے کنارے اس کی کٹیا میں دیا جلتا رہا۔ وہ اس دیے کے لو سے تمازت حاصل کر کے اپنے وجود میں زندگی کی حرارت محسوس کرتا رہا۔ کٹیا میں جلتے دیے کو لو کے حصار میں ہاتھ اب کب کپانے لگے تھے۔ سال خوردہ کشی کے سارے تختے اکھڑ چکے تھے۔ اس کے اپنے حساب شکستہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگتا یہ عورتیں بیویاں کیوں بنتی ہیں؟ آخر سارے عمل میں راحت اور خوشی کا کون سا سامان ہے؟ ایک خوبصورت موڑنی باغ اور بہار فطرت کا حسن اور دلفریب نظارے، پھول، خوشبو اور عطر بیڑ فضاؤں کو خیر بات کہہ کر پنجرے میں کیوں بند ہو جاتی ہے اور احتجاج بھی نہیں کرتی؟ شاید اسی دن کہ ان کے دکھوں پر مور نرب آتا ہے۔ یہ کس بات پر مسرور رہتی ہے؟ مور ناچے نہ ناچے وہ اس کی خوشی کے لیے ناچتی ہے۔ یہ کیسا فریب ہے؟ قرب لمحوں میں پوشیدہ کوئی انوکھا بھید، قدرت کا حسن یا ستم کرشمہ ساز۔ یہ کون سا ایسا رشتہ ہے جو بے جوڑ کو بھی امر کر دیتا ہے؟ کیا کسی ولی کی کرامت ہے یا کوئی معجزہ؟ وہ ناز و نعم میں پلی اپنی ماضی کو ذہن سے حذف کر کے سب کچھ تیاگ کے صبر و شکر کے ساتھ پیمانے وفا نبھاتی ہے۔ تب اس پر یہ خدا کھلا تھا کہ وہ در حقیقت بعض روحیں ایک ہی سی ہوتی ہیں، کسی ایک ہی خیال یا کن فیکون کا مجسم پی کر وہ بغیر کسی شعوری کوشش کے باہم قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بلا آخر قالب میں ایک دوسرے پر منتخب ہو جاتے ہیں۔ مشابہت ظہور پذیر ہونے لگتی ہے۔ ایسی روحیں صدیوں روبرو مہر بر لب اظہار نہ کریں، کوئی شکوہ نہ گلا، تب بھی ایک دوسرے کا عکس ہی ہوتی ہیں۔ شاید یہی وہ سلسلہ ہے جہاں مادی ملاپ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ حقیقی اتصال اسی ایک نقطہ نظر سے جنم لیتا ہے۔ اس لمحے ان دونوں میں سے ایک سوچتی ہے، دوسری اسے کھلی کتاب کی طرح پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شاید وہ جب لوح محفوظ پہ لکھی جا رہی ہوتی ہے تو اقرا کے پہلے اذان پر ہی ایک دوسرے کو پڑھ لیتی ہیں، اور یہی اولین سبق دم آخر بھی ان پر نقش ہوتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے جیسے کارخانہ قدرت میں کوئی ایک ایسی چابی ہے جس سے دونوں منسلک ہیں۔ ایک کو لبوں پہ مسکراہٹ بکھرتی ہے تو دوسرا بھی ہنس دیتا ہے۔ ایک چپ ہو تو دوسرا بھی اداس، ایک کی آنکھیں بھیگ جائیں تو دوسرے کی بھی دم ہو ہی جاتی ہیں۔ تبھی تو وہ چیز بھی اسے اچھی لگتی ہے، وہی فرزین کو بھاتی ہے۔ وہ پرندوں اور جانوروں سے پیار کرتی تھی تو منصور کو بھی وہ اچھے لگنے لگے تھے۔ پودوں، پھولوں، درختوں، جنگلوں، سرد و شاداب پہاڑ، برف پوش وادیاں، وسیع صحراؤں، ہرے بھرے لہلاتے کھیتوں، چشموں، ندیوں، دریاؤں، خوشگوار ہواؤں، گلابی جاڑوں، برساتوں، چاندنی راتوں، بہاروں، بدلتی رتوں اور بچوں اور محبتیں بانٹتے لوگوں سے دونوں کو عشق تھا۔ وہ اسی انتظار میں رہا کہ اب اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کے آرام لے کر ایک طویل سفر پر نکلے۔ ہری بھری فصلوں سے سجے میدانوں، شاداب گھاٹیوں پر پھولوں سے لدی وادیوں کو، کہیں ندی دریا کنارے درختوں کے جھنڈ پار کرتا ہوا سحر انگیز صحرا میں جا پہنچے، جس کی بے کراں وسعتوں میں ٹھنڈی ریت پر خیمے کے آگے بہت سی چاندنی راتیں وہ ایک ساتھ گزاریں، رات بھر باتیں کریں، لوک گیتوں، کہانیوں، مدھر دھنوں اور سروں پر، خوبصورت گہری نظموں اور دل گداز افسانوں۔ وہ سوچا کرتا جب بھی سرخ روح ہوگا تو وہ دونوں ہزاروں فٹ بلندی پوش پہاڑوں پر اپنے کمروں پر مشتمل ہٹ میں زندگی کے باقی ماندہ سال گزار دیں گے۔ دور دراز الگ تھلگ دیواریں کے جنگل میں چھوٹا سا خوبصورت پہاڑی گھر، دہلوان پر چھتوں پر گرتی پھسلتی خواب سی برف، خوابگاہ کے ایک کونے میں آتش دان کے اندر جلتی لکڑیاں۔ وہ فرزین کو لے کر ہٹ سے باہر آ جاتا، زرد پتوں کے فرش پر بچھی چاندنی کی چادر پر دونوں پہلو بہ پہلو چلتے دور نکل جاتے۔ بھاری اوور کوٹ اور فر کی ٹوپی اوڑھے وہ ایک اصلی خوشی اور کامل سکون کے احساس کے لیے سرشار اس کے ساتھ ہوتی۔ اچانک برف باری بھی تیز آ جاتی، وہ تھکن محسوس کرنے لگتی ہوئی دونوں آپ واپس ہو لیتے۔ وہ سردی سے کپ کپانے لگتی، منصور اپنا مفلر اتار کے اس کے کانوں اور گردن میں لپیٹ دیتا، بازو باہم حائل کیے دونوں پہلو سے جوڑے واپس ہو لیتے۔ وہ فرزین کو آتش دان میں روشن آگ کے سامنے بچھے نرم بستر پر بٹھا دیتا اور خود کافی بنانے لگتا۔ باہر برف میں باری میں مزید شدت آ رہی تھی۔ ہٹ کی ڈھلوان چھت پر سے برف کی موٹی تہ کھسکنے سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ سامنے پڑے کافی اور مگوں میں
سے بھاپ اٹھ رہی ہوتی وہ اسے کہنے لگتا، پروین میری جان، تیرا شکریہ، میرے ساتھ یہ زندگی نبھانے کا بہت شکریہ۔ باہر درختوں کی شاخوں سے ٹاکے بچے کچے زرد پتے بگڑنے لگتے تو ہٹ کے ارد گرد فرش پر ان کی کھڑکھڑاہٹ سی آواز سنائی دیتی۔ پھر وہ بول پڑتا، اور ہاں فرزین، ان وعدوں کو بھول جانے کا بہت شکریہ جو میں ایفا نہ کر سکا۔ وہ چونک جاتا اور دوسرے ہی لمحے اپنے خیالوں میں لمبی وسیع وادی میں پھر وہ گھر واپس لوٹ آتا، لیکن وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا اس لمحے فرزین کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ رقص کرنے لگتی۔ دونوں کی نگاہیں ملتی تو وہ ایسے دل نشیں انداز میں شرما جاتی جیسے وہ اس سے پہلے ملاقات کے وقت ایک نوخیز لڑکی کی طرح مسکرائی تھی۔ دونوں اپنے نیاں خانوں میں اور سارے محبت کے شیشے محلوں میں کی دیواروں پر نصب ان گنت آئینوں میں روشن عکس دیکھ لیتے۔ بہت پہلے جب اس نے پہاڑ والی زمین میں انتہائی خالی رقم کے عوض خریدی تھی اور گھر والوں کی مخالفت کے باوجود بڑی مشکلوں سے وہ کمروں کا ہٹ بنوایا تھا، تو اس کو احمد خانہ خدام قرار دیا گیا تھا۔ کس خبر کہ کبھی یہ علاقہ آباد ہوگا، ایک کوڑی کے بدلے 100 دامولے ملیں گے۔ ان دونوں کی زندگی کا تو مقصد ہی یہی نہیں تھا۔ ان کے خواب تب پورے ہوتے جب یہاں قدر و قیمت میں اضافہ ہونے کے بجائے کوئی مفت بھی قبول نہ کرتا۔ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جن کے سپنے حقیقت میں بن جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے اسامہ ضد کر رہا تھا پہاڑ والا ہٹ بیچ دیا جائے، غیر متوقع طور پر بڑی بھاری قیمت مل رہی ہے۔ وہ شادی سے پہلے سے نئے سیکٹر میں بنے ذاتی بنگلے میں شفٹ ہونا چاہتا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی اسٹیٹس کانشیس تھا۔ موجودہ سیکٹر میں رہنے سے اس کی سماجی حیثیت متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی فیانسی کو کمتر درجے کی لوکلٹی میں رہنے کی تصور سے بھی گھن آتی تھی۔ کوٹھی کی تزئین و آرائش کے علاوہ ایک نئی کرولا بھی درکار تھی۔ منصور اپنے خوابوں کے چمن زار کو بلڈوز ہوتے ہوئے کیسے برداشت کر لیتا؟ وہ اتنا مضبوط بھی نہیں تھا کہ جتنی فرزین ثابت ہوئی۔ ان کے الفاظ کا جواب وہ کہاں سے لاتا؟ بیچ دو نہ جان، ایک ہی بیٹا ہے، اس کی تمنا پوری کر دو تمہیں میری قسم۔ اس کے دل و دماغ میں اسکرین پہ یہ سوال بڑے جلدی حروف میں روشن ہو گیا، اور ہمارے وہ خواب، ڈھلوان چھت سے پھسلتی برف، دبیس میرے ساتھ زندگی نبھانے کا وہ خواب، اور ہاں تجھ سے کیے گئے ان وعدوں کو بھول جانے کا شکریہ جو مجھ سے ایفا نہ ہو سکے۔ جو اس خیال سے ہی ایک نوخیز کل سے لڑکی شرما جاتی تھی۔ برف جیسے چاندی والوں کے بالے میں 60 سالہ خاتون بڑے سنجیدہ لہجے میں مخاطب ہوئی، چھوڑو وہ سب کچھ میری خاطر۔ پاور آف اٹارنی پر دستخط کر کے گھر لوٹا تو روز روشن کی طرح آیا راز آیا ہوا کہ در حقیقت وہ ایک ایسا ضعیف شخص تھا جو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا ہو۔ آج اس کی بوڑھی بیوی نے پہلی مرتبہ فرمائش کی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کے اسے پلائے۔ وہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا جو اجنبی تھی، پہلے نوٹوں پر کبھی نہ دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزرے تھے یا صدیاں، وہ انتظار کا عذاب کب تک جھیلتی۔ ان کے ناتواں جسم میں سکت نہیں تھی لیکن رک بھی نہیں سکتی تھی۔ دیوار پر ہتھیلیاں جمائے قدم قدم چلتی ہوئی کچن میں پہنچی۔ اسٹول پر بیٹھا کافی کے دونوں مگ سامنے رکھ کے ماربل کے سلیب پر ٹکائے سوچا جیسے برف کی چادر پڑے پڑے منجمد ہو چکی ہو۔ کافی میں اٹھنے سے دھوئیں کی نفرتی لکیریں اس کے چہرے پر ان کے نقش بنا رہی تھی۔ فرزین اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہوتی، ایک دم چونک اٹھتی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر باہر سے بند دروازے دڑدڑانے لگتی، پھر پلٹ کر بڑی بے چینی سے کھڑکیوں کے سارے پٹ کھولتی چلی جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل جاتا اور دلہن اندر آ کر کھڑکیاں بند کرنے لگتی۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولتی، او مام، فار گاڈ سیک مت کرو، باہر آگ برس رہی ہے۔ مشکل سے کمرہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ فرزین اپنی بہو کی بات جیسے سنی ہی نہ تھی، بڑی فکر مندی سے بولی، آج باہر برف پڑی ہے، منصور کیسے آئے گا؟